حضرت مولانا قاری محمد احمد ادریس صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ جامعہ کے نائب مدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما جامعہ کے قابل قدر اساتذہ اکرام اور آج کی اس پر رونق اور باوقار محفل میں عزیز طلبہ اکرام، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت تقریب کا موقع عنایت فرمایا ہے. آج کی اس تقریب میں کوئی بیان میرے ذمے تو نہیں تھا اور نہ ذہن میں تھا. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کچھ مصروف ہیں، ابھی انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور کچھ مختصر بات آپ عزیز طلبہ اکرام کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ملک بے مثال اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم چونکہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو علماء دیوبند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو آج کے اس معاشرے میں ہمارے اکابرین کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند تو وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان کے وجود کا ہی مخالف تھا اور آج یہ اپنے وجود کے بقا کی خاطر اس طرح کی تقریبات کرتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں یہ تو پاکستان بننے کے ہی مخالف تھے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے اکابرین پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے، میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں، کہ اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے اور وہ کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہے تو ہمارے اکابرین کا منشا پاکستان کی مخالفت نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان تقسیم نہ ہو. تقسیم مسلم کے مخالف تھے، پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اس لیے کہ تقسیم مسلم اس کا نقصان وہ ایسا ہے کہ جس کا ازالہ نہیں، اور اس نقصان کا جو پھیلاؤ ہے وہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں، بلکہ وہ جو دوسری مسلم آبادیاں ہیں دنیا کے اندر ان تک اس کے برے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے. یہ ہے دو بنیادی باتیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، جس میں کشمیر، بنگلہ دیش اور موجودہ پاک و ہند، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ تقسیم ہند اور تقسیم مسلم کے نتیجے میں آج مسلمان 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، مسلمانوں کی قوت منتشر ہو چکی ہے. تو ہمارے اکابرین جس بات کے مخالف تھے وہ تقسیم مسلم کے مخالف تھے.
لیکن جب پاکستان بن گیا تو اب پاکستان کا تحفظ یہ ہمارے اکابرین کا نظریہ ہے. اور وہ جو ایک سوچ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، وہ اب بات ختم ہو چکی. پاکستان بن چکا، اب اس کی بقا اور اس کا تحفظ اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا اس کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا، یہ اب ہمارے اہداف اور ہمارے مقاصد میں داخل ہے. چنانچہ آج کی اس پررونق تقریب میں جو سبق ہم آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے اور جس کو اپنی جدوجہد میں اور اپنی کوشش میں شامل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور اب اسی کی بقا اور اسی کے تحفظ میں ہماری بقا اور ہمارا تحفظ ہے. اور اگر اس کو کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ دراصل ہمارا ہی نقصان ہے اور ہمارے ہی لیے خطرات ہیں. اس لیے ہم نے اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے لازوال اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھی جائے تو آپ حیران ہوں گے پڑھ کر کہ آج تک دین کی خاطر اتنی عظیم الشان قربانی اس روئے زمین پر کبھی نہیں دی گئی. آپ اگر منصفانہ طور پر پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانی دی ہے وہ اس ایک نعرے کی وجہ سے دی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اسی پر انہوں نے اپنے مال و متاع کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اور بعض لوگوں نے اپنے والدین کو وہاں چھوڑ دیا، اور اپنی جس قسم کی قربانی دے سکتے تھے اس پاکستان اور اس وطن کی خاطر انہوں نے قربانی دی کہ بھی ہم ایک ایسا ملک بسانا چاہتے ہیں اس دھرتی پر کہ جیسا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا کے آباد فرمایا تھا، کہ وہ ریاست مدینہ، کہ وہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی گئی. اسی طرح کی ایک اسلامی فلاحی ریاست روئے زمین پر بننے جا رہی ہے اور اس کا نام پاکستان ہے، اور اس ریاست بننے کا مقصد اور اس کا نعرہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے ان سب لوگوں نے اس کلمے کی بنیاد پر قربانی دی ہے. اور جب پاکستان بن گیا تو ایک عظیم حادثہ پیش آیا کہ یہ پاکستان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا کہ جنہوں نے اس کے مقصد کو تبدیل کر دیا. اور وہ جو مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اس کلمے کی بنیاد پر اترنے والی شریعت اور دین کا نفاذ اور غلبہ، وہ مقصد ہم سے بہت دور چلا گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج وہ جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے کہ وہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے جس پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس بنیاد پر اس کو قائم کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے.